السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں۔ ویسے تو میں ایک آفیشیل وزٹ پہ آیا ہوں، کچھ آفیشیل اسائنمنٹس پہ، لیکن آفس کے بعد اور ویکینڈ پہ ٹائم نکال کے میں ڈفرینٹ سٹیز اور کنٹریز کو وزٹ بھی کرتا ہوں۔ اور آج کا میرا پلان ہے جرمنی کا ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت شہر ہائیڈلبرگ وزٹ کرنے کا۔ دوستو، ہائیڈلبرگ نہ صرف جرمنی بلکہ پوری یورپ کے لیے تعلیمی اور تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ شہر پاکستانیوں کے لیے بھی اہم ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا بہت گہرا تعلق رہا ہے ہائیڈلبرگ سے، اور ان کا وہاں پہ گھر موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، حتیٰ کہ ان کے نام پہ وہاں پہ روڈ بھی موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں ہائیڈلبرگ میں ایکسپلور کرنے کی، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کر سکوں تھرو ویڈیو۔ تو سی یو ان ہائیڈلبرگ۔ تو یہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے فرام فرینکفرٹ ٹورڈز ہائیڈلبرگ۔ اچھا، یہاں کی ایک اور بھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں بہت ہی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور کافی ان کی اچھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ویل مینٹینڈ بھی ہے، اور وقت کے بھی بہت زیادہ پابند ہے۔ لائک آپ کو کہیں بھی جانا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر آپ گوگل میپ میں یا دوسرے جو ان کے ایپس ہیں ریگارڈنگ ٹرانسپورٹ سسٹم، تو اس پہ آپ اپنا ڈیسٹینیشن ڈال کے آپ اپنے روٹ کے تمام جو ہیں بسیز، ٹرینز اور سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ٹوٹل ڈیٹیلز کہ کون سی ٹرین پہ آپ نے جانا ہے اور وہ کتنا ٹائم لے گی، اور پھر آپ نے کس اسٹیشن پہ اتر کے کتنا ٹائم ویٹ کرنا ہے، اور پھر اگلی ٹرین آپ کی کون سی ہوگی، تو یہ سب کچھ اور ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ہی ہوتی ہے جو ٹائم وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے کیس میں میں نے اب یہاں سے ہوٹل سے جانا ہے جو مین اسٹیشن ہے فرینکفرٹ کا، اور وہاں سے پھر میں نے اگلی ٹرین پکڑ کے مناہم جانا ہے۔ مناہم جو ہے ایک شہر ہے فرینکفرٹ اور ہائیڈلبرگ کے درمیان، اور وہاں سے پھر میری اگلی جو ہے ٹرین ہوگی فرام مناہم ٹو دی ہائیڈلبرگ۔ تو دوستو، فائنلی ہم ہائیڈلبرگ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ہے ہائیڈلبرگ۔ یہ جو آپ کو ریور نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں ریور نیکر۔ یہ دریائے نیکر جو ہیں یہ کافی فیمس ہے، اور کافی جو ہے اس کی جو لوکیشن اگر آپ دیکھو تو اس کی کافی اٹریکٹیو ایک اس کی ویو ہے، اور اسی دریا پہ علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی ہے۔ اچھا، یہ سامنے جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد تقریباً یورپ میں کوئی بھی اس طرح کوئی برج نہیں بچا تھا۔ تقریباً سارے کے سارے بلڈنگز اور برجز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے، لیکن یہ چند ایک برجز میں سے یہ ایک برج ہے جو کہ اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد، جو کہ 1939 سے 1945 تک رہا، تو یہ برج جو ہے وہ بچ چکا تھا۔ اور یہ جو سامنے آپ لوگوں کو قلعہ نظر آ رہا ہے، یہ قلعہ جو ہے 14th سینچری میں بنا تھا، اور اس پہ مختلف جو ہیں جنگیں ہوتی رہی، اور ہر جنگ میں جو ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کی تباہ کاری ہوتی رہی، لیکن فائنلی جو سب سے زیادہ نقصان اس قلعے کو پہنچایا تھا وہ پہنچایا تھا فرانسیسیوں نے۔ تو فرانسیسی حاکم جو ہیں وہ یہاں پہ قابض تھے، اور جب اس قلعے پہ اٹیک ہو گیا تھا تو وہ جنگ ہار گئے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے جو ہے اپنا غصہ اس قلعے پہ نکالا، اور اپنے جو ٹروپس تھے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اس قلعے پہ حملہ کرے
اور اس کو جو ہے تباہ کرے. تو اس پہ انہوں نے جو ہے اٹیکس کر کے اور اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا. اور پھر وہ اپنی بقایا سلطنت بچانے کے لیے وہ فرانس چلے گئے. اور کیونکہ فرانس بھی یہاں سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، بہت قریب ہے یہاں سے. یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سارے بلڈنگز، دس از بیسیکلی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی. تو یہ پورے کے پورے آس پاس جو ہیں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کہ موسٹلی فیمس ہے فار میڈیکل سائنسز اینڈ فار لٹریچر. اور علامہ اقبال بھی جرمن لینگویج سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے. اور یہاں کی جو لائبریری ہیں یہاں پہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وقت گزارتے تھے اپنا. دوستو یہ جو آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اقبال اوفر. اوفر جو ہے بیسیکلی جرمن لینگویج میں اس گلی یا اس روڈ کو کہتے ہیں جو کہ بالکل دریا کے کنارے پہ ہو. تو اسی لیے اس روڈ کا نام جو ہے وہ اقبال اوفر رکھا گیا ہے، اقبال علامہ اقبال کے اعزاز میں. اور یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے یہ علامہ اقبال کا گھر تھا جب وہ یہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو یہ ان کی رہائش گاہ ہے. تو یہ سامنے جو ہے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کے بارے میں جرمن لینگویج میں. 1966 میں جرمن حکومت نے علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اس وقت کے ایمبیسیڈر آف پاکستان ڈاکٹر عبدالرحمن خان اور جو ہے سٹی میئر جارج کلمس نے شرکت کی اور یہ تختی یہاں پہ نصب کی گئی تھی. تو دوستو ہائیڈلبرگ سٹی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور یہ جو ویو دیکھتے ہیں تو یہ ایک قدرتی یہاں کی ایک کچھ احساسات بندے کو دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس وقت جو ہے ہائیڈلبرگ میں رہنے کا انتخاب کیا تھا. اور اس قدر یہاں سے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے اس پہ شاعری بھی یہ دریائے نیکر پہ انہوں نے لکھی، جس میں اس نے اس کا سکون اور اس کی خوبصورتی بیان کی. تو یہ تو سارا ہائیڈلبرگ کے بارے میں. اور ویسے تو اور بھی کافی یہاں پہ چیزیں ہیں دیکھنے والی، ایکسپلور کرنے والی. تو وہ تو خیر جو میں چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور ایک جو ہے یہاں کا ایک اسٹریٹ جو ہے بہت مشہور ہے، وہ پوری یورپ کی لمبی ترین اسٹریٹ جو ہے واکنگ اسٹریٹ ہے بیسیکلی، وہ کہ جو صرف واکنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اکثر جو سیاح آتے ہیں یہاں پہ تو وہ اسی اسٹریٹ کے تھرو جو ہے اوپر قلعے تک جاتے ہیں، کیونکہ قلعہ جو ہے وہ کوئی 80 میٹر نیچے شہر سے بلندی پہ واقع ہے. اور اس کے لیے ایک ٹرین سروس بھی ہے جو آپ ٹرین کے تھرو کے اوپر قلعے تک آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. تو یہ تھا دوستو ہائیڈلبرگ کا وزٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھا لگا ہوگا اور تھوڑی بہت جو انفارمیشن آپ لوگوں کو ملی ہوگی. تو تھینک یو، سی یو another time.